سائنس صرف حقائق یعنی فیکٹس کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ آبزرویشن، ایکسپلوریشن اور ریزننگ کا عمل ہے۔ تاہم بہت سے کلاس رومز میں سائنس اب بھی بنیادی طور پر زبانی وضاحت اور یادداشت یعنی میمورائزیشن کے ذریعے پڑھائی جاتی ہے۔ یہ عمل اکثر طلباء کے لیے سیکھنے کو پیسو یعنی غیر فعال اور مشکل بنا دیتا ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے سائنس کی تعلیم کو ٹیلنگ سے ڈوئنگ کی طرف شفٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس شفٹ کو سپورٹ کرنے کا ایک مؤثر طریقہ 5E انسٹرکشنل ماڈل ہے۔ 5E ماڈل 5 مراحل پر مشتمل ہے، یعنی انگیج، ایکسپلور، ایکسپلین، الیبوریٹ اور ایویلویٹ۔ ہر فیز سیکھنے میں ایک مخصوص رول پلے فراہم کرتا ہے۔ ماڈل کا آغاز طلباء کے انٹرسٹ کو کیپچر کرنے سے ہوتا ہے، پھر انویسٹیگیشن، ایکسپلینیشن، ایپلیکیشن اور آخر میں اسیسمنٹ کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سیکھنے کو ایکٹیو، میننگ فل اور اسٹوڈنٹ سینٹر بنانے کے لیے کیمسٹری کی کلاس روم میں 5E ماڈل کو کس طرح سے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ پہلا فیز انگیج۔ انسٹرکشنل ماڈل کا پہلا فیز انگیج ہے۔ اس مرحلے میں ٹیچر اپنی کلاس کا آغاز ایک ایسی سرگرمی سے کرتا ہے جو اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کو ڈیولپ کرتی ہے اور تجسس کو جنم دیتی ہے۔ اس فیز کا مقصد سائنٹیفک کانسیپٹس کی وضاحت یا ٹرمینالوجی کو انٹروڈیوس کروانا نہیں ہے، بلکہ ٹیچر ایک ایسے ایکسپیرینس کی پلاننگ کرتا ہے جو سیکھنے والوں کو ڈیپ آبزرویشن کرنے اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آئیے ہم انگیج فیز کو کیمسٹری کی ایک ایکٹیویٹی سے سمجھتے ہیں۔ اس ایگزامپل میں ٹیچر لرنر کو انگیج کرنے کے لیے روزمرہ کی ایک سادہ سی ایکٹیویٹی کا استعمال کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے ایک گروپ کو کمرے کے ایک سرے پر پرفیوم سپرے کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اگرچہ سپرے کو ایک ہی مقام پر کیا جاتا ہے، لیکن خوشبو آہستہ آہستہ ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے۔ یہ چینج جو فوری طور پر توجہ حاصل کر لیتی ہے، اس مرحلے پر استاد پرفیوم سپریڈنگ یعنی ڈیفیوژن کے کانسیپٹ کی وضاحت نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی سائنٹیفک ٹرم متعارف کرواتا ہے۔ اس کے بجائے ٹیچر کچھ کویسچنز پوچھ کر رہنمائی کرتا ہے۔ مثلاً پرفیوم سپرے کرنے کے بعد آپ کیا نوٹس کرتے ہیں؟ کیا خوشبو موو کرتی ہے یا ایک جگہ رہتی ہے؟ کمرے میں خوشبو کیسے موو کرتی ہے؟ یہ کویسچنز سیکھنے والوں کی توجہ کو ڈیپ آبزرویشن اور کسی بھی چینج پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایکٹیویٹی اسٹوڈنٹس کو اگلے فیزز میں انویسٹیگیشن اور کانسیپٹ بلڈنگ کے لیے تیار کرتی ہے۔ دوسرا فیز ایکسپلور۔ انسٹرکشنل ماڈل کا دوسرا مرحلہ ایکسپلور ہے۔ اس فیز میں استاد یعنی ٹیچر سیکھنے والوں کو پروسیس کی ڈائریکٹ آبزرویشن اور انویسٹیگیشن کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ایکسپلور فیز کا مقصد سیکھنے والوں کو فارمل ایکسپلینیشنز کے بغیر عملی سرگرمی کے ذریعے ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کلاس روم میں کی گئی ایک ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں۔ اس مثال میں استاد ایک سمپل اور سیف انویسٹیگیشن کا اہتمام کرتا ہے۔ یہاں لرنر کو ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے مٹیریل فراہم کیا جاتا ہے اور کلیئر انسٹرکشنز دی جاتی ہیں۔ اس کے دوران لرنرز تبدیلیوں کو آبزرو کرتے ہیں، جیسے کلر چینج، ٹمپریچر چینج، گیس فارمیشن۔ وہ ایویڈنس کے لیے اپنی آبزرویشنز کو احتیاط سے ریکارڈ کراتے ہیں۔ تیسرا فیز ایکسپلین۔ اب 5E انسٹرکشنل ماڈل کا اگلا مرحلہ یعنی تیسرا فیز ایکسپلین آتا ہے۔ اس فیز میں ٹیچر اسٹوڈنٹس کو ایکٹیویٹی کے دوران آبزرویشنز کا کانسیپٹ سمجھاتا ہے۔ یہاں ٹیچر سائنٹیفک کانسیپٹس اور ٹرمینالوجی کا تعارف کرواتا ہے، یعنی اس فیز میں انفارمل کانسیپٹس باقاعدہ سائنٹیفک لینگویج کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ چوتھا فیز الیبوریٹ۔ اس فیز میں ٹیچر کانسیپٹس کو نیو سچویشن میں اپلائی کر کے سیکھنے والوں کی سمجھ کو بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمرے میں پرفیوم پھیلنے کی آبزرویشن کے بعد ٹیچر پانی میں فوڈ کلرنگ شامل کروائے گا اور اسٹوڈنٹ سے پوچھے گا کہ یہ عمل پرفیوم کی ایگزامپل سے کیسے ریزمبل کرتا ہے۔ کیا ڈیفیوژن صرف گیس میں ہوتا ہے یا لیکوڈز میں بھی؟ یہ اشارے لرنر کے ڈیفیوژن کے کانسیپٹ کو مزید واضح کرتے ہیں۔ پانچواں فیز ایویلویٹ۔ انسٹرکشنل ماڈل کا آخری فیز ایویلویٹ ہے۔ اگرچہ ایویلویشن پورے لیسن میں ہوتا ہے،
لیکن اس فیز میں باقاعدہ یعنی فارمل اسیسمنٹ پر فوکس کیا جاتا ہے۔ اس فیز میں ٹیچر اس بات کا تعین کرنے کے لیے پلانڈ ایویلیویشن کرتا ہے تاکہ جان سکے کہ لرننگ آؤٹ کمز حاصل ہو گئے ہیں یا نہیں۔ اس فیز یعنی ایویلیویشن کے دوران کئی طریقوں سے اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے۔ ان میں ریٹن اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے یا ڈیفیوژن سے متعلق کسی فینومینن کے بارے میں پریڈکشن یا کلیم ایویڈنس ریزننگ شامل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ فیز ٹیچر کو مسکنسیپشنز اور لرننگ گیپ کی معلومات دے سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر فالو اپ کی پلاننگ کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ 5E ماڈل سائنسی تعلیم کو میمورائزیشن سے انڈرسٹینڈنگ کی طرف کیسے تبدیل کر سکتا ہے۔ 5 فیزز کو مکمل کرنے سے لرننگ ایک اسٹرکچرڈ، میننگ فل اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ عمل بن جاتا ہے۔